اسٹیج پر آپ کے سامنے ہے رخشندہ خاتون، جس کا موضوع ہے کیا ہے جی موضوع؟ حقوق اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جناب صدر حکم صاحبان، معزز اساتذہ اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی اور بہنوں، کسی شاعر نے خوب ہی کہا ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج کے اس سالانہ پروگرام میں میرا موضوع ہے حقوق اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے تو آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسروں سے اپنا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ ملازم اس کا حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اسے اس کی محنت کے مطابق حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسروں سے اپنا حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر باہر، دیہات، شہر، عورت، مرد، بچہ، بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجی ہوئی نظر آئے گی۔ دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تک درد کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ و دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حقوق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے اور ہم شکایت کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں، مگر احکام الحاکمین جس کے قبضہ و قدرت ہماری ذات، ہماری جان و مال، دنیا کا سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ، ہر ساعت جس کا ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق ادائیگی کی فکر کی؟ کیا جو حقوق اس کے ہم پر عائد ہے کیا وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنا حقوق کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کے طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کے طرف توجہ کی اور کب کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والا نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ کیا اس کے رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق طلب کرنے کے بعد ہم اس کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کو حقوق کو پہچانیں، اس کے حقوق پہچاننے کے بعد اس کی ادائیگی میں جان وطن لگائے جائے۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسے یکتا بے نیاز تسلیم کریں۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات یا صفت میں کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے، اور اللہ کے ساتھ جو شرک کیا وہ سب سے بڑا گناہ افترا کیا۔ اسی طرح اللہ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کے ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ جانیں۔ اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی صفت میں بھی کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر خلی ہر چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق یا اس کا قبضہ و تصرف کا کتنا ہی کائنات اور اس کا نظام ہے۔ کسی اور کے اندر یا قدرت و طاقت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے بھیجے ہوئے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین اسلام بھیجا، ہم ان کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا ہم اسے دیکھ رہے۔ اگرچہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے تو مگر شک و شبہ ہے کہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہماری ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہماری ہر قدم اس کی ارادہ مشیت مرہون منت میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح اللہ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کریں، اس کے حکموں کے، اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ جانیں۔
اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والا نہ بنیں گے بلکہ اس کے حق ماننے والا بن جائیں گے، اور حق ماننے والا کا خوفناک بہت انجام ہے وہ کون نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کے ذات کو کرے، کسی قبر کو نہیں، پھر طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کو کرے، کسی مزار کو نہیں، نذر اور قربانی اسی کے نام کے ہو، کسی پیر اور فقیر کی نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اس وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیز صرف اور صرف اللہ کے ذات کے ساتھ ایک سمجھے۔ سوچئے کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کے قبروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ وہ خدا کا ساتھ مخصوص ہے مزارت کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارت کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، ان پر چادر گاگر ان کی طرح بہت سی خرافت میں مبتلا ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ان امور توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ ان کے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے۔ مولانا علی مسدس نے ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچا، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا تو خدا کا کافر، کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا تو خدا کا کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے، پرستش کرے شوق سے جسے چاہے۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کی رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کی رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلال اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلال اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج کا عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی درگاہ یا مزار شریف میں جا کر دیکھ لیجئے، مزار پر جو رونق نظر آئے گی، جو سج دھج دکھائے گی، اسی کے بغل میں مسجد نہ حاصل ہوگی۔ عرس کے موقع پر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہو جائے گا، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، مگر وہی نماز کے وقت مسجد ویران پورا سنسان نظر آئے گی۔ دو چار اللہ کے بندے پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف کو چھوڑ کر کون مسجد میں آتا۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنا اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا بھی حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، جس کا ہم پر یہ صنعت و انعامات کا تقاضا ہے کہ اس کے حقوق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ جس میں عبادات کی دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، وہ جس میں عبادات کی دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔